امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کراچی کی قبرستان میں حاضری ہوئی تو یہاں ماربل سے بنی ہوئی ایک اونچی قبر دیکھی جس پر پنجرا بنا ہوا ہے، جو کہ ایسا لگتا ہے کہ قبر کو کتوں وغیرہ کے بیٹھنے سے بچانے اور پودے کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ براہ کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ اس طرح قبر پر پنجرا بنانا اور ماربل کی قبر بنانا کیسا؟ سبب بھی آپ نے بتا دیا قیاس سے کہ شاید اس لیے کیا ہو۔ تو اب یہ کہ ویسے قبر جو صحیح بات یہ ہے کہ اونٹ کے کوہان کی طرح بنانا یہ سنت ہے۔ یوں مطلب اونٹ کا کوہان آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اوپر جو ٹیلا بنا ہوتا ہے اونٹ کے، سمجھو پیٹھ پر، تو یہ یوں کوہان یوں سمجھو، یہ اوپر سے یہ کوہان بن گیا نا۔ تو اب یہ کوہان کتنا اونچا ہو قبر کا، تو سنت یہ کہ ایک بالشت یا کچھ اونچا یہ بنایا جائے، یہ ہے قبر۔ اب قبریں جو کھوٹی بنتی ہیں، چار کونوں والی بنتی ہیں، تو یہ بھی سنت نہ رہی، یہ اب لوگوں میں رائج یہ ہے۔ لیکن وہ بہار شریف میں جو لکھا ہے کہ وہ سنت، تو وہ اس طرح فتح رضویہ میں بھی غالب لکھا ہے، تو وہ اونٹ اور ایک بالش سے کچھ اونچی اس طرح بنانی چاہیے۔ اب جو طرح طرح کا اس میں حساب کتاب چل رہا ہے، لوگ بہت خرچے کر رہے ہیں قبروں پر، تو ذہن نصیب کہ یہ خرچہ جو کرتے ہیں یہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کریں تو مرحوم کو فائدہ اس کا، باقی یہ جو بنا رہے ہیں اس سے کوئی مرحوم کو فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اور مزارات اولیاء یہ زیر بحث نہیں ہے ابھی، وہ گنبد بناتے ہیں اور جو مزار شریف بناتے ہیں وہ درست ہے کہ اس سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک مقصد ہے، لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کے نیک بندے کا مزار ہے، جبھی تو یہ عالیشان گنبد بنا ہوا ہے، تو پھر یہ آتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کریں گے، معلومات کریں گے کہ ان کا مزار ہے، اور مشہور بھی ہوتے ہیں وہ، اور عام طور پہ یہ بزرگوں کے مزار پر ہی بنایا جاتا ہے، تو وہ اپنی جگہ پر۔ میں جنرل عوام کی قبروں کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ مزار منع ہوتا نا تو دنیا کا سب سے مشہور مزار کون سا ہے؟ جلدی جلدی ہاتھ اٹھا لو جس کو پتا ہے۔ مدینہ ہم نے سب نے جانا ہے الحمدللہ، تو وہیں سب سے ہے نا، ساری دنیا کا سب سے مشہور مزار وہیں ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، زمانہ ہو گیا۔ جی ہاں، یہ خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سب سے سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، یہ کسی کا شعر ہے۔ تو یہ کہ سبز سبز گنبد کہ افلاک اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ یہ زیارت جو ہو رہی ہے دنیا کے سب سے مشہور مزار کی، تو نعوذ باللہ اگر مزار بنانا غلط ہوتا تو آخر کوئی سینس بھی تو ہے نا، تو صدیاں گزر گئیں، کسی نے اس کے مخالفت کیوں نہیں کی؟ اب اگر کوئی اٹھ کے مخالفت کرتا ہے اب اس کو اپنے دماغ کا علاج کرنا ہوگا، سمجھے کہ اولیاء کرام بڑے بڑے مشہور علماء سب نے وہ حاضریاں دی، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، معاذ اللہ، سمجھے؟ تو یہ بھی ایک دلیل ہے، یعنی یہ بھی ایک دلیل ہے اس کے درست ہونے کی کہ صدیوں سے چل رہا ہے کہ جس کو مطلب کسی نے منع نہیں کیا۔ جیسے میں آپ کو ایک موٹی مثال دوں، بہت عقل میں آ جائے گی، کہ کسی نے لکھا کہ نزلے کا جو پانی بہتا ہے اسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد فرمایا کہ وہ تو ہمیشہ سے نزلے تو ہوتے رہے ہیں، کوئی تو منع کرتا کہ نزلے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بڑے بڑے علماء فقہاء کرام گزرے، یا کسی کو نزلہ ہوا ہی نہیں، یا کسی کو نزلے کا پتہ ہی نہیں چلا، تو آخر کسی نے نہیں لکھا، آخر ان صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نزلے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ میں آپ موٹی مثال آپ کو فقہی مسئلے سے عرض کی۔ تو یوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام میں جب
سارے علماء جو ہیں وہ منع نہیں کرتے تو وہ کام اچھا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں مسند امام احمد کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے کہ وہ جس کام کو مسلمان اچھا سمجھ کر کریں اور وہ شرعن مطلب برا نہ ہو، منع نہ ہو، تو وہ اچھا ہے۔ تو اس میں اعلیٰ حضرت نے جو ارشاد فرمایا کہ اس میں یہ کہ علماء و صلحاء، یہ جس کو اچھا سمجھ کر کریں۔ تو اب یہ کہ بے شک صحابہ کرام کے دور میں سبز گنبد نہیں تھا، سبز رنگ تو صدیوں کے بعد آیا، گنبد شریف بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھا، یہ بعد میں کچھ 100 سال کے بعد غالباً، ہے نا، کچھ یہ ساری تاریخ اس میں لکھی ہے اپنے فیضان رمضان میں۔ تو ابھی بھی پچھلے دن رسالہ بھی اس کا تھا، اس میں بھی لکھی ہے۔ تو یہ بعد میں گنبد بنایا گیا، جنہوں نے بنایا اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ اچھے کام کا اضافہ کیا۔ تو پھر یہ کہ اس کا کلر مختلف دور میں چینج ہوا، تو اب ماشاءاللہ سبز کلر جو ہے یہ بھی صدیوں سے غالباً چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو اب سبز گنبد کر رہے ہیں، پہلے یہ سفید بھی رہا ہے، تو گنبد بیضا تھا وہ سفید گنبد، اب گنبد خضرا ہے، خضرا مانے سبز۔ تو یہ مطلب چلتے آ رہے ہیں، تو کسی نے منع نہیں کیا گنبد کیوں بناتے ہو، صدیاں گزر گئی۔ اب کوئی اٹھ کر کہے گا، ظاہر اس کو کہیں گے یار اپنے دماغ کا علاج کرو یار، یہ علماء تم سے زیادہ عقل مند تھے، سمجھدار تھے، یہ زیادہ کھرے کھوٹے کو، جائز ناجائز، حلال حرام کو سمجھتے تھے، اور کسی نے نہیں منع کیا۔ اور آج بھی خالی پاکستان نہیں، دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان آتے ہیں اور اس سبز گنبد کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، اور دنیا کی مختلف زبانوں میں، کہوں تو ہزاروں زبانوں میں، اس سبز گنبد کے قصیدے لکھے گئے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ جو پنجرا جو قبر پر بنا ہوا ہے، اب یہ تو میں نے بتا دیا قبر کیسے ہونی چاہیے، سمجھے؟ تو اب وہ تو سب اپنے اپنے طور پر کوئی قبریں بنا رہے، تو اب اس میں پنجرا اگر واقعی اس لیے بنا ہے کہ کتے بلے خراب نہ کریں پودے وغیرہ، اور تو ٹھیک ہے، وہ اس کا یہ عذر جو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شاید اس وجہ سے تو صرف اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، کسی نے کیوں بنایا، ٹھیک ہے، ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ یہ پودے نہیں تو پرندے خراب کر دیں گے، یا مطلب یہ کہ کتے بلے آ کر کوئی نقصان پہنچا دیں گے، تو اس لیے وہ چار دیواری بنا دی۔ یہ بھی نیت ہو سکتی ہے کہ لوگ آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، بیٹھیں گے اس کے سائے میں، اگر چھت بنی ہوئی ہے تو یاسین شریف پڑھیں گے، تو یہ بھی اچھی نیت ہے، تو اس نیت سے بنائی جا سکتی ہے عمارت قبر پر، ورنہ خالی شو شاہ کے لیے یہ ممانعت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح ماربل کی جو سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بنے ہوئے تھے، بہت سارے 3-4 بنے ہوئے تھے۔ اچھا تو اب یہ اصل میں آج کل قبرستانوں میں جگہ عمومی طور پہ کم ہوتی ہے، تو ان کا تو نہیں، لیکن ویسے بعض کا یہ جو علم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی قبروں کو اس کے اوپر پھر یہ اس طرح بعض اوقات یہ سیڑھیاں بنا دیتے ہیں، اور اپنے جو مرحومین ہوتے ہیں ان کی قبر کو سجانے کے لیے یا اس کو ماربل لگانے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ جو اس طرح کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو ان کے گناہ کے تو اتنے کام ہو رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ جیسے قبر جس کا آنے جانے والا ہے نا، دعا فاتحہ کب تک آئے گا یار؟ شروع میں لوگ آتے ہیں، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے آتے، تو بعض جگہ گورکن اچھے لوگ نہیں ہوتے، سب گورکن نہیں ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ چلتے چلتے پھاوڑا مار دیں گے قبر پر، اب وہ گھڑا پڑ گیا قبر میں، تھوڑا ٹوٹ پھوٹ گئی، اب وہ شاید دیکھتے ہوں گے کہ کوئی آتا ہے کہ نہیں اس کو بنانے کے لیے، کوئی آ نہیں رہا، پرسان آ نہیں ہے، جو آتا تھا سمجھو اس کے بھی کوئی آگے پیچھے، قبر بن چکی ہے، اب اس کا کوئی والی وارث ہے نہیں، پھر وہ توڑ پھوڑ کے اپنے حساب سے اس کو ترکیب بنا لیتے ہیں۔ تو یوں یہ یا کوئی غریب لاوارث جو دفن ہوتے ہیں ان کا کون پوچھنے والا ہوتا ہے، تو یہ اس طرح وہ قبروں پر بھی یہ بالکل بنا لیتے ہوں گے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس طرح جگہ گھیرنا، کہ یہ وقف کی جگہ ہوتی ہے۔ تو یوں تو مطلب حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک سے زیادہ بار سنا ہے، یہ قبرستان میں جو آج کل یہ جو ٹپ ٹاپ اور یہ ماربل اور یہ بنا رہے ہیں قبریں، تو یہ نہیں ہونی چاہیے، بس یہ سادہ سی قبریں جو ہیں، جیسے میں نے آپ کو سنت کا بتایا، تو سادہ سی قبریں ہوں تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے،
یعنی مزارات اولیاء اس میں شامل نہیں ہے، وہ مستثنا ہے. یہ جنرل عوام کی قبریں ایسے ہی یعنی کہ سادہ ہوں. اب غوث پاک کی طرف منسوب قول میں نے بہت پہلے سنا تھا، اب پتہ نہیں، میں نے پڑھا نہیں ہے، کہ ان ٹوٹی پھوٹی قبروں کو دیکھ کر عبرت پکڑ، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے. اب اندر کالا کلوٹا ہے اور اوپر ایسی خوبصورت ہم نے ماربل کی سیڑھیاں بنا دی دوسرے کی قبروں پر. اب اس کو فائدہ کیا ہوگا بیچارے کو؟ اس کو تو ایصال ثواب کی ضرورت ہے دنیا سے. اب یہ عام طور پہ جنرل پبلک جو ہوتی ہے نا، یہ ظاہر اہل اللہ ہونا ان کا مشکل ہے. ہاں علماء صلحاء اولیاء کرام کے مزار پر یا جو کچھ کرتے ہیں اس طرح کا، وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ پھر ان کے دوسرے انداز ہیں جو بناتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، تو یہ اس سے لوگ اس سے متوجہ ہوتے ہیں. آ کر ان سے اکتساب فیض کرنا اور چراغ وہاں جلایا جاتا ہے وغیرہ، تو وہ صحیح ہوتا ہے، مطلب ضرورتاً وہ کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں آئیں. اب انما الاعمال بالنیات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.